جب جنگ شروع ہوئی تو میں تھائی لینڈ میں تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو ایران میں انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو گئی۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک دلچسپ سٹوری تھی جس میں آپ نے کشمیر کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ راستے میں یا بھارت میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہ سٹوری شیئر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ مجھے اکیلے باہر نکلتے ہوئے مکمل طور پر محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن کشمیر میرے لیے بہت مختلف ثابت ہوا۔ جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایران میں خواتین کو بعض پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن آپ ایک خاتون ہیں اور اکیلے ایران سے سفر کر رہی ہیں۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے بہت آسانی اور آزادی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اور میرے خاندان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کشمیر آبزرور دیکھ رہے ہیں آپ، اور آپ نے ایرانی ایک خاتون کے بارے میں سنا ہوگا جو سائیکل پر سفر کرتے ہوئے کشمیر پہنچی ہیں۔ بیونڈ دا ہیڈ لائنز کے اس شمارے میں ہم آرزو اسکندری سے بات کریں گے جو ایران سے سائیکل پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہیں۔ ہم ان کے اس منفرد سفر، اس دوران پیش آنے والے تجربات اور چیلنجز، اور ان کے آگے کے سفر اور منصوبوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے آپ کے کشمیر کے سفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے، لیکن آپ پیشے کے لحاظ سے ماہر نفسیات ہیں۔ کس چیز نے آپ کو یہ راستہ اختیار کرنے اور سائیکل کے ذریعے سفر کرنے کی ترغیب دی؟ میں آپ کو اپنے سفر کے بارے میں بتاؤں۔ میرا نام آرزو اسکندری ہے۔ میں ایک ماہر نفسیات اور سیاح ہوں، اور اس وقت سائیکل پر سفر کر رہی ہوں۔ میں اب تک 10 ممالک کا سفر کر چکی ہوں، جن میں ویتنام، ملیشیا، لاؤس، تھائی لینڈ، ہندوستان اور اب کشمیر شامل ہیں۔ اس سفر کا آغاز تقریباً 8 سال پہلے ہوا۔ سائیکل پر سفر شروع کرنے سے پہلے میں ایک کوہ پیما تھی۔ میں ایران، ترکی اور آرمینیا کے بلند پہاڑوں پر چڑھ چکی ہوں۔ میں نے ترکی میں استنبول اور وین میں بھی سائیکل پر سفر کیا ہے۔ ایران میں بھی میں نے تقریباً پورے ملک کا سفر کیا ہے، جو تقریباً 8400 کلومیٹر پر محیط تھا۔ اب میرا ارادہ ہے کہ پورے ایشیا کا سفر سائیکل پر کروں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنی ملازمت کیسے چھوڑ دی اور سائیکل کے ذریعے سفر کرنے کے لیے اپنا ملک کیوں چھوڑا۔ ایک لڑکی کے لیے سائیکل پر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، اور راستے میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً سیکیورٹی کے حوالے سے۔ لیکن مجھے سائیکل کے ذریعے دنیا کو دریافت کرنا پسند ہے، کیونکہ میرے سفر کی بنیادی پیغام سلو لائف یعنی آہستہ رفتار زندگی ہے۔ ماضی کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، مستقبل کی فکر نہ کریں، بلکہ موجودہ لمحے میں زندگی گزاریں اور اس کا لطف اٹھائیں۔ میں سائیکل کے ذریعے بہت آہستہ سفر کرتی ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے دیہات، شہروں اور وہاں کے مقامی لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے لیے جاننا بہت اہم ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگوں کی ثقافت، خوراک اور لباس اور طرز زندگی کیسا ہے۔ آپ ایک خاتون ہیں اور اکیلے سفر کر رہی ہیں، آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ اپنے خوف کے باوجود میں سائیکل کے ذریعے سفر کرتی ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی ہے، کیونکہ میں ایک خاتون ہوں اور ہر شخص پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے لیے اپنی حفاظت بہت اہم ہے۔ سفر کے دوران مجھے مختلف شہروں میں بہت سے اچھے خاندان ملے جنہوں نے میری مدد کی۔ میں مثبت سوچ رکھتی ہوں، اور عموماً میرے ملاقات مثبت لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ میری نفسیاتی سمجھ مجھے یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ کون سے لوگ میرے لیے قابل اعتماد ہیں اور کن لوگوں سے مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ چند ماہ کے دوران آپ کو یقیناً اچھے اور برے دونوں طرح کے تجربات ہوئے ہوں گے۔ آپ ایک خاتون کے طور پر جو اکیلے سفر کر رہی ہیں، کیا آپ کوئی ایسا تجربہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ کے لیے خاص طور پر یادگار رہا ہو؟ اپنے بہترین تجربے کی بات کروں تو تمام ممالک میں میرا سب سے خوبصورت تجربہ یہ رہا ہے کہ مجھے ایسے لوگ ملے جو میری زبان بالکل نہیں جانتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ میری میزبانی کی، مجھے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور میری مدد کی۔
ہم ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں انسانیت کی زبان ہر چیز سے بالاتر ہے۔ انسانیت کسی حد، سرحد یا نسل کی پابند نہیں ہوتی۔ یہی میرے پورے سفر کا سب سے خوبصورت تجربہ رہا ہے۔ بہت برا تجربہ نہیں ہوا، البتہ لاؤس میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ وہاں بہت سی سڑکیں سائیکل چلانے کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور مجھے ایک معمولی حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں میری ٹانگ پر معمولی چوٹ آئی۔ میں نے چند دن آرام کیا اور پھر صحت یاب ہو گئی۔ اکیلے سفر کرنے کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو خود اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے اور تمام معلومات خود ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ آپ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک دلچسپ سٹوری تھی جس میں آپ نے کشمیر کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ راستے میں یا بھارت میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہ سٹوری شیئر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ جب میں بھارت میں داخل ہوئی تو میں نے کئی شہروں کا سفر کیا۔ یہاں کی صورتحال میرے لیے کچھ مختلف تھی۔ کئی مقامات پر مجھے اکیلے باہر نکلتے ہوئے مکمل طور پر محفوظ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن کشمیر میرے لیے بہت مختلف ثابت ہوا۔ سب سے پہلے تو کشمیر ایک بہت صاف ستھرا علاقہ ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگ زیادہ مددگار ہیں اور میں ان پر زیادہ اعتماد کر سکتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر مجھے ٹیکسی کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں تھا۔ مقامی لوگوں نے میرے لیے ٹیکسی کا انتظام کیا اور میری مدد کی۔ انہوں نے میرے ساتھ انتہائی شائستگی اور احترام کے ساتھ برتاؤ کیا۔ آپ نے ایران سے اپنا سفر شروع کیا۔ جب آپ سفر کر رہی تھی تو سیکیورٹی کی صورتحال کیسی تھی؟ جب ایران پر حملہ ہوا تو اس کا آپ پر کیا اثر پڑا؟ وہاں انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا اور جنگ کی صورتحال تھی۔ اس سب کا آپ کے سفر پر کیا اثر ہوا؟ یہ میرے لیے ایک بہت برا تجربہ تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو میں تھائی لینڈ میں تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو ایران میں انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو گئی۔ تقریباً 1 سے 2 ماہ تک ایران میں انٹرنیٹ کی صورتحال بہت خراب رہی اور میرا اپنے خاندان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ مجھے جنگ سے متعلق خبریں صرف خبر رساں اداروں کے ذریعے مل رہی تھیں۔ میرا تعلق اصفہان سے ہے اور اصفہان بھی حملوں کا نشانہ بنا۔ میں ہر روز اپنے خاندان اور دوستوں کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتی تھی کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں، لیکن میں ان سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے خاندان کا کیا رد عمل تھا؟ چونکہ آپ ملک سے باہر تھیں اور آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بھی میرے لیے بہت پریشان تھا کیونکہ ہم عام طور پر باقاعدگی سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور اپنی صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں، جس سے انہیں اطمینان رہتا ہے۔ وہ میری انسٹاگرام سٹوریز بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن جنگ کے دوران انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایران میں خواتین کو بعض پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن آپ ایک خاتون ہیں اور اکیلے ایران سے سفر کر رہی ہیں، بلکہ ایران کے اندر بھی سفر کر چکی ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کو کس طرح قائل کیا کہ وہ آپ کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت دیں؟ آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں آپ اپنے والد سے سفر پر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس وقت ان کا رد عمل کیا تھا؟ ایک لڑکی کی حیثیت سے بہت آسانی اور آزادی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں اور میرے خاندان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن شروع سے صورتحال ایسی نہیں تھی۔ میں گزشتہ 10 سال سے اکیلے سفر کر رہی ہوں۔ ابتدائی دنوں میں میرے لیے یہ بالکل آسان نہیں تھا کیونکہ میرے خاندان نے اپنے روایتی عقائد کی وجہ سے مجھے اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے قدم بقدم انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں 1 دن، پھر 2 دن، اس کے بعد 1 ہفتے کے سفر کی اجازت ملی اور پھر میں نے طویل سفر شروع کیے۔ اس وقت میں کوہ پیمائی بھی کرتی تھی، لیکن میں نے اپنا سفر اور اپنا کام جاری رکھا۔ دوسری خواتین اور لڑکیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ وہ اپنے ذہن میں موجود خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ دنیا کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آپ اپنے سفر کے ذریعے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
اب بنیادی پیغام امن ہے۔ میں ایران کے عوام کی طرف سے ایشیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کے لیے امن کا پیغام لے کے سفر کرتی ہوں۔ میں ایشیائی ممالک کے لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ میرے ملک ایران کو دیکھنے آئیں، کیونکہ ایران اور خصوصاً اصفہان سیاحوں کے لیے بہت خوبصورت مقامات رکھتے ہیں۔ لیکن میرا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ انسانیت کی کوئی حد، سرحد یا زبان نہیں ہوتی۔ جب ہم بہت سی چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف دو انسان ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو دنیا بہت زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ کشمیر آنے سے پہلے آپ دلی اور بھارت کے دیگر مقامات پر بھی گئی تھیں۔ وہاں کے لوگوں اور مقامات میں مثلاً شکل و صورت، رویوں اور ماحول کے اعتبار سے آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ میں نے اس حوالے سے ایک سٹوری بھی شیئر کی تھی اور کہا تھا کہ مجموعی طور پر کشمیر ظاہری شکل، لوگوں کی رویوں اور شہر کے ماحول کے اعتبار سے دوسرے مقامات سے بہت مختلف ہے۔ میں نے بھارت کے تمام شہروں کا سفر نہیں کیا، صرف 2-3 شہروں میں ہی گئی ہوں، لیکن کشمیر کا ماحول بہت مختلف محسوس ہوا۔ ایک چیز جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ بھارت اور خاص طور پر کشمیر کے ایران کے ساتھ بہت سے ثقافتی اور تاریخی مشترک پہلو ہیں۔ مثلاً دہلی میں جب میں مختلف تاریخی مقامات پر گئی تو وہاں مجھے ایرانی اشعار، ایرانی فنون اور ایرانی فنکاروں کے آثار نظر آئے۔ بہت سی عمارتوں کا طرز تعمیر ایرانی چار باغ کے طرز سے متاثر ہے اور ان کے معمار ایرانی تھے۔ یہاں تک کہ تاج محل کی تعمیر بھی ایک ایرانی آرکیٹیکٹ اور معمار کا کردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیری ایرانی جیسے دکھتے ہیں، کیا آپ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں؟ ہاں بالکل، اسی وجہ سے مجھے یہاں زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی ملک میں ہوں۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور لوگوں دونوں کی وجہ سے مجھے ایک خاص قربت محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ آپ ایران سے ہیں؟ لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ میں ایران سے ہوں تو وہ مجھے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایران سے محبت ہے، اور کشمیری لوگ ایران سے محبت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ اس سفر سے پہلے آپ کے پاس ایک گاڑی بھی تھی، ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس گاڑی کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے اپنے اس سفر کے لیے کس طرح تیاری کی؟ میں ایشیا کا سفر سائیکل کے ذریعے کر رہی ہوں اور یہ میرے لیے ایک بہت اہم مقصد ہے۔ یہ مقصد صرف میرے لیے نہیں بلکہ دوسری خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے مجھے کوئی اسپانسر نہیں ملا کیونکہ کوئی بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ میں لوگوں کو بتاتی تھی کہ میں سائیکل کے ذریعے ایشیا کا سفر کرنا چاہتی ہوں، لیکن کوئی بھی اس منصوبے کے لیے مجھ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے رقم کی ضرورت تھی کیونکہ میں اپنا سفر شروع کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی گاڑی فروخت کر دی اور اس رقم سے اپنا سفر شروع کیا۔ میری گاڑی بہت مہنگی نہیں تھی بلکہ ایک عام گاڑی تھی۔ سفر کے دوران میں نے سائیکل کے ذریعے بہت فاصلے طے کیے اور کئی مرتبہ مجھے اپنے بجٹ کو خود منظم کرنا پڑا۔ میں ہر جگہ ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ ہوٹل میرے لیے مہنگے ہیں، اس لیے میں کئی مرتبہ خود کھانا پکاتی ہوں اور راستے میں مختلف طریقوں سے اپنے اخراجات کو محدود رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مجھے کوئی اسپانسر مل جائے گا، کیونکہ اگر میرے پیسے ختم ہو گئے تو مجھے واپس جانا پڑے گا۔ مجھے دوسرے ممالک کا سفر کرنے، رہائش اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اگلے ملک تک پہنچنے اور وہاں کا سفر مکمل کرنے کے لیے بھی اخراجات درکار ہوں گے۔ جب آپ ایک ملک کا سفر مکمل کر لیتی ہیں تو بھارت کے بعد آپ کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ میں نیپال جانا چاہتی ہوں۔ نیپال کے بعد مشرقی ایشیا جاؤں گی اور اس کے بعد واپس جاؤں گی۔ ہم اس وقت مشرقی وسطیٰ کے قریب ہیں اور ایران سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ آپ ایران اور وہاں کے لوگوں اور پوری دنیا کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
میرا پیغام ایران کے عوام کے لیے امن اور سلامتی کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایران کے لوگ بھی دوسرے ممالک کا سفر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے ممالک خصوصاً ایشیائی ممالک کے لوگوں کو اپنے ملک آنے کی دعوت دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ملک اور میرا شہر بہت خوبصورت ہیں۔ ہم نے آرزو اسکندری سے گفتگو کی، جنہوں نے اپنے منفرد سفر کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے اور راستے میں پیش آنے والے دلچسپ واقعات اور چیلنجز کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے اپنے آئندہ سفر اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی بات کی۔ کشمیر آبزرور دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔